السلام علیکم ٹو آل ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج پیراگراف نمبر 10 کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے جو rather than an abrupt abolition which could have caused severe economic and social upheaval, Islam introduced measures that promoted emancipation, human dignity and equality. یکدم غلامی کے خاتمے کی بجائے جو معاشی اور سماجی انتشار کا سبب بن سکتا تھا، اسلام نے ایسے اقدامات متعارف کروائے جنہوں نے آزادی، انسانی وقار اور مساوات کو فروغ دیا. اس کی ہیڈنگ نمبر 1 ہے جی انکریجمنٹ آف فریئنگ سلیو. اب یہ غلاموں کے بارے میں پیارے آقا نے کیا اقدامات کیے تھے، اسلام میں کیا حکم ہے، قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے، یہ اس کے بارے میں. انکریجمنٹ آف فریئنگ سلیو سے مراد ہے غلام آزاد کرنے کی ترغیب دلانا. Freeing slave was regarded as a highly virtuous act and an expiation for various sin. غلام آزاد کرنا ایک بہت بڑا نیکی کا عمل اور مختلف گناہوں کا کفارہ سمجھا جاتا ہے. دی قرآن ایکسپلینز، قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اٹ از دا فریئنگ آف اے بونڈس مین یعنی کہ سلیو اور کیپٹیو بریکٹ میں دیا ہوا یعنی کہ غلام، اور فیڈنگ آن اے ڈے آف پرائیویشن an orphan near of kin قریبی رشتہ اور a poor wretch in misery and being besides of those who believe and exhort one another patience and exhort one another to pity and compassion. وہ غلاموں کو آزاد کرنا ہے یا کسی تنگی والے دن میں اپنے قریبی یتیم کو کھانا کھلانا ہے یا کسی مسکین اور خاک نشین کو کھانا دینا ہے، اور پھر ان لوگوں میں سے ہونا جو ایمان لائے اور جو ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی تاکید کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ دوز آر دے ہو آر دا پیپل آف ہیپینس اینڈ پراسپیرٹی who will be given their records in their right hands on the day of judgment یعنی کہ قیامت کے دن کو کہتے ہیں. یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں یعنی خوش نصیب اور کامیاب لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ سورہ البلد کی آیت نمبر 13 سے 18 کا ترجمہ ہے. آگے جی لائن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم freed many of his own slaves and encouraged others to do the same. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کئی غلاموں کو آزاد فرمایا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی. ہیڈنگ ہے بی ایکوالٹی اینڈ ہیومن ٹریٹمنٹ. اس کا مطلب ہے جی مساوات اور حسن سلوک. He صلی اللہ علیہ وسلم instructed Muslim to treat their slave like brothers. Your slaves are your brothers. Feed them with what you eat and clothe them as you clothe yourself. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلے بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کریں. تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. نیکسٹ ہیڈنگ سی ہے لیگل رائٹس اینڈ پروٹیکشنز. قانونی حقوق اور تحفظ کیسے دیا جائے غلاموں کو، اس کے بارے میں. Slaves were granted legal protections. Their treatment was prohibited ہوتا ہے روکا جائے. And they had the right to earn their freedom through a contract. معاہدے کو کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں مکاتبہ. تو اس کا ترجمہ ہے غلاموں کو قانونی تحفظ دیا گیا، ان کے ساتھ بدسلوکی ممنوع قرار دی گئی یعنی کہ منع کی گئی، اور انہیں معاہدے کے ذریعے اپنی آزادی حاصل کرنے کا حق دیا گیا. معاہدے کو مکاتبہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ہیڈنگ لاسٹ ہے ڈی ہے انٹیگریشن اینڈ لیڈرشپ. شمولیت اور قیادت کس بارے میں ہے یہ بتاتے ہیں، ہے تو غلاموں کے بارے میں. One of the most powerful example is حضرت بلال ابن ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, a former slave who became the رسول اللہ مؤذن and a prominent صحابی. سب سے طاقتور مثال یعنی کہ غلاموں میں سے دی جا رہی حضرت بلال بن ربا یعنی کہ جو حضرت بلال تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. ٹھیک ہے، جو بعد میں پہلے غلام تھے اور بعد میں رسول اللہ علیہ وسلم کے مؤذن اور ایک ممتاز صحابی بھی بنے. صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، یعنی کہ پہلے وہ غلام تھے پھر پیارے آقا کے دوست بن گئے اور مؤذن بھی بنے. مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والوں کی. آپ کی آواز اتنی پیاری تھی حضرت بلال کی کہ جب تک اذان نہیں دیتے تھے تو سورج نہیں نکلتا تھا. یہ ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. His life symbolizes Islam's commitment to
ریشل ہوتا ہے نسلی اینڈ سوشل ایکویلٹی، ان کی زندگی اسلام کے نسلی اور سماجی مساوات کے عزم کی علامت ہے۔